بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو MCQs ٹریجری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پولیٹیکل سائنس سلیبس جو لیکچرر پوسٹ کے لیے دیے گئے ہیں FPSC کی طرف سے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے پارٹ 1 میں ہے ووکیبلری، گرامر یوسیج اینڈ سینٹینس اسٹرکچرنگ۔ یہ 20 نمبر کا یہاں سے آئے گا، جیسے آپ کے انگلش پورشن سے۔ انگلش پورشن کے اندر آپ کے ووکیبلری جیسے انٹونیم سینونیمس وغیرہ، گرامر یوسیج وغیرہ اور سینٹینس اسٹرکچر وغیرہ پوچھے جائیں گے آپ سے۔ اچھا جی، اس کے بعد پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 2 کے اندر سب سے پہلے یہ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ جو ہیں ان سے سوالات آئیں گے۔ ان میں سے جو مفکران ہیں وہ ہیں پلاٹو، ایرسٹوٹل، میکاؤلی، مونٹسکیو، ہوبس، لوک، روسو، مارکس، لینن، فوکویاما اور سقراط۔ یہ ہمارے جو پولیٹیکل جو ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس ہیں، جو ویسٹرن اسکالرس ہیں، ان سے پوچھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے جو آئیڈیل سٹیٹس کے حوالے سے، ان کی لبرٹی کے حوالے سے، مطلب ان کے جو نظریات تھے آپ کے، جیسے پلاٹو کے آئیڈیلزم ہے، ٹھیک ہے، ایرسٹوٹل کے ریئلزم ہے، اسی طرح جو ڈیفرنٹ انہوں نے جو فلاسفیز دی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ایتھکس کے حوالے سے، ویلیوز، ایگزیالوجی، انٹولوجی، وہ ساری جو چیزیں اس کے اندر ڈسکس یہ پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی مسلم پولیٹیکل تھاٹس۔ مسلم پولیٹیکل تھاٹس کے اندر ہمارا الفارابی، الماوردی، امام غزالی، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال ہیں۔ ان کے جو بیسک تھاٹس تھے، جیسے دین کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا، مطلب الفارابی کے سامنے ایک نمونہ جو عملی ریاست ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مطلب ڈیفرنٹ جو ان کے جو تھاٹس تھے، اس حوالے سے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح الماوردی کے حوالے سے بھی اور امام غزالی کے حوالے سے، ان کی جو کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان کے جو نظریات تھے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اچھا ایک ریاست کے حوالے سے، اچھا ایک کچھ جو آپ کے جو بیسک نظریات تھے ان کے حوالے سے، ان کے جو تھاٹس تھے، وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر یہ سوالات آئیں گے، تو آپ لوگوں نے یہ کور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہیں کچھ جو تو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے اسٹیٹ سسٹم، نیچر اینڈ ایمرجنس۔ ایک اسٹیٹ سسٹم کا ایک نیچر کیا ہونا چاہیے، ایمرجنس کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک اسٹیٹ سسٹم کے حوالے سے اسلامک کانسیپٹ کیا ہے، ہمارا جو اسلام کا جو نظریہ ہے ایک اسٹیٹ سسٹم کے لیے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اچھا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اینڈ رول آف گورنمنٹ، اور جو پولیٹیکل ادارے ہوتے ہیں وہ اور گورنمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ چیزیں آپ لوگوں نے کور کرنی ہے۔ میں نے بہت سے جو تیاری کرنے والے کینڈیڈیٹ کو دیکھے ہیں، وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں MCQs کو، MCQs کی کچھ ایک کتاب خرید لیتے ہیں یا کسی انٹرنیٹ کے اندر جا کر ویب سائٹ سے MCQs پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ MCQs پڑھنا، میرے خیال میں جب آپ MCQs پڑھ کر ٹیسٹ دینے بیٹھ جاؤ گے تو 10 سے 20 لامحہ آپ کو 10 سے 20 سوالات آئیں گے۔ لیکن میں جو نیکسٹ وے جو آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے تھارولی چیزوں کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہاں پر ہم نے مسلم پولیٹیکل تھاٹس کی بات کی، اب ہم الفارابی کے MCQs پڑھتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کل اسی MCQs کو تھوڑا سا گھما کے دیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میری یہ ریکمنڈیشن آپ کو ہوگی کہ الفارابی کو آپ تھارولی پڑھیں، اس نے اسٹیٹس کے بارے میں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، دین کے بارے میں اس کا کیا ہے، لبرٹی کے حوالے سے اس کی کیا نظریات ہیں، اچھا وحدانیت کے حوالے سے اس کی کیا نظریات ہیں، وہ ساری چیزیں آپ نے تھارولی پڑھیں تاکہ ان سے اگر MCQs بنے تو آپ کو پھر حل کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے بیسک کانسیپٹ آف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز۔ جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں ڈیفرنٹ، جیسے کیپیٹلزم، مارکسزم، کمیونزم اور سوشالزم، فاشزم، نیشنلزم، اسلامک پولیٹیکل آئیڈیالوجی۔ یہ دنیا کے اندر ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز ہیں، جو نظریات ہیں۔ کچھ کا کیپیٹلزم، جس کو کیپٹلز کے نکلا ہے یہ، جیسے مارکسزم ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، فاشزم ہے، نیشنلزم، اسلامک پولیٹیکل آئیڈیالوجیز۔ پوری دنیا کے اندر یہ جو 5 سے 7 جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں یہ مشہور ہیں، جو چلتی ہیں۔ تو ان سب کو آپ نے کور کرنے کی، کیپیٹلزم کا کیا ماننا ہے کہ اس کے اندر کس چیز پہ زیادہ فوکس دی گئی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کے بانی کون ہیں، اور اسی طرح مارکسزم کے بھی، اور کس کنٹریز کے اندر یہ انوالو ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے گورنمنٹ اینڈ پولیٹکس ان پاکستان۔ پاکستان کے جو پولیٹکس اور گورنمنٹ ہے اس حوالے سے، جیسے انالائسس آف 1956،
1962 and 1973 کانسٹیٹیوشنز، جیسے 1956 کی آئین، 62 کی آئین اور 1973 کی آئین ہے، ان کے انالیسس کرنی ہے، اور اس کے اندر یہ کس نے دی، اچھا یہ کب دی، ایبروگیٹڈ کب ہوئی، ٹھیک ہے، ان کے جو امینڈمنٹ ہیں، جیسے نیچے دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، جیسے 21ویں، 22ویں، 18ویں، 19ویں، جیسے 18ویں ترمیم 1973 کی مشہور ہے، جو مشہور امینڈمنٹس ہیں وہ 56 اور 62 کے بھی آپ پڑھیں، لیکن 73 کے اندر جو 26 کے 26 جو ترامیم ہوئی ہیں ان سب کو آپ نے ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں، جو وہیں سے سوالات آ جائیں گے آپ کو اس سے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی کمپیریٹیو اسٹڈی آف پولیٹیکل سسٹم، پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کمپیئر کرنا ہے آپ کے ٹرکی سے، ملیشیا سے، انڈیا اور چائنا۔ اب ٹرکی کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہاں پر صدر کا کیا رول ہے، وزیر اعظم کا کیا رول ہے، اسمبلی کیسی بنتی ہے، سینٹ ہے نہیں ہے، کون سا سسٹم ہے وہاں پر، آپ کی آرمی کا کیا رول ہے، مطلب یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں ٹرکی کی۔ اسی طرح ملیشیا کی بھی، ٹھیک ہے، کتنے دورانیے کی ان کی حکومت ہوتی ہے، اچھا کون سے جو صدر کا رول ہوتا ہے، وزیر اعظم کا رول ہوتا ہے ان کا، پہ آپ کے جو ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز، بیوروکریٹس ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے کنٹری کے اندر، اور آرمی کا کیا رول ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو پڑھنی ہوں گی، اسی طرح انڈیا کی بھی اور اسی طرح چائنا کی بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی پارٹ 3۔ پارٹ 3 کے اندر آپ کو کچھ پروفیشنل بکس کو انکلوڈ کی گئی ہیں، جیسے بی ایڈس، اس کے اندر ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجیز، کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلنس، ٹیسٹنگ اینڈ ایوالویشن۔ دیکھیں ٹیچنگ ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجیز مطلب آپ کے ٹیچنگ جو میتھڈالوجیز ہوتی ہیں، جیسے جو ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈس ہوتی ہیں، اب آپ کی چھوٹی کلاسز کے لیے ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈس ہو سکتی ہیں، ہائر کلاسز کے لیے ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈس ہو سکتے ہیں، جیسے لیکچر میتھڈ ہو گیا، ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہو گیا، سیمولیشن میتھڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، جکسا میتھڈ ہوتا ہے، مطلب ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، اس کو آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ آپ ان کتابوں کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا، آپ کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بکس ملتی ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجیز، کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ اینڈ ایوالویشن کے لیے، وہ کتابیں اپنے پڑھائیں اور وہ پڑھیں، اور ان سے انشاءاللہ آپ کا یہ آرام سے اور 100% کور ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن، ایک ٹیچر کو یہ ضروری ہے کہ وہ کلاس روم مینجمنٹ اس کو آ جائے، ڈسپلن اس کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹیسٹنگ اینڈ ایوالویشن ہے، اب ایک ادارے کے اندر ٹیسٹنگ جو ہوتی ہیں اس کو جانچ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، اس حوالے سے ٹیسٹ لی جاتی ہے۔ تو کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹیسٹ ہیں، آپ کے پلیسمنٹ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی گریڈنگ ٹیسٹ ہوتی ہے ڈفرنٹ، اور اسی طرح ایوالویشن جو ہیں وہ جائزہ لیا جاتا ہے آخر میں کہ آیا جو مقاصد ہم نے طے کی تھے وہ ہمارے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے سکولز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ایوالویشن ہوتی ہے۔ تو یہ تھے آپ کے پارٹ 3۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ یہ جو آپ نے ڈسکس کی یہ ٹوٹل پولیٹیکل سائنس کا جو سلیبس ہے، تو انہی ایریاز کو آپ نے کور کرنی ہے، تھارولی چیزوں کو پڑھیں، نہ کہ MCQs کے پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اسی کو جب آپ ابھی مزید 2-3 مہینے ہیں، آپ اسی کو کور کرتے جائیں تو انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر آپ ایزیلی اس سلیبس کو کور کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ آپ کی الوکیشن بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیوز کے لیے MCQ اسٹریٹجی کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جیسے ہی ہم جو چیزوں کو ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس یا مسلم پولیٹیکل تھاٹ یا ڈفرینٹ جو سلیبس کے اندر ہیں اس کو جب ہم ویڈیو بنا لیں تو آپ تک ویڈیو تک آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔